ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے پاس وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک اہم اور بہت ہی معنی خیز خبر ہے۔ یہ جو خبر ہے یہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جنرل باجوہ کو دیے گئے ایک اہم پیغام کے متعلق ہے۔ یہ پیغام میاں نواز شریف کی تقریروں کے متعلق بھی ہے، یعنی وہ تقریریں جن کے ذریعے عمران خان صاحب کے بقول میاں نواز شریف فوجی قیادت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پیغام مولانا فضل الرحمان کی ان دھمکیوں کے متعلق بھی ہے جن میں مولانا فضل الرحمان بار بار GHQ پر دھرنے کی وارننگز دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پیغام کا جو سب سے خاص نقطہ ہے، جو سب سے کلیدی اور جو سب سے بنیادی نقطہ ہے، وہ ان خفیہ رابطوں کے متعلق ہے، وہ ان بیک ڈور رابطوں کے متعلق ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان چل رہے ہیں، خاص طور پر وہ رابطے جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان چل رہے ہیں۔ یہ جو پیغام ہے وزیر اعظم عمران خان کا، یہ کس نوعیت کا ہے اور اسے کس طریقے سے پہنچایا گیا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر کہ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل باجوہ کو کس نوعیت کا اہم پیغام دیا ہے۔ تو یہ جو پیغام ہے اس کا ایک بہت ہی خاص پس منظر ہے اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ اگر اس پیغام کو وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ پیغام بالکل ٹھیک لگتا ہے، اور اس پیغام کی ایک بنیادی وجہ مجھ سمیت چند صحافیوں کو کچھ حکومتی رہنماؤں نے ایک تقریب میں بتائی، اور یہ ایک خاصی دلچسپ وجہ تھی۔ وہ وجہ اس طرح سے بیان کی گئی کہ جب میاں نواز شریف لندن گئے اور ان کے لندن جانے کے حوالے سے شہباز شریف کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جب ڈیل ہو رہی تھی تو اس وقت ان حکومتی رہنماؤں کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان کے پاس اس قسم کی کچھ اطلاعات تھیں، اور پرائم منسٹر عمران خان اس وقت نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈیل ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ڈیل ہوئی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لندن جانے کی اجازت مل گئی۔ یعنی یہ سارا فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے بالا بالا ہو گیا۔ اس کے بعد یہی جو رہنما ہیں، حکومتی رہنما، اب اس تقریب میں انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا وہ فیصلہ اس وقت درست تھا اور وہ جو تحفظات تھے وہ درست تھے کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کو باہر بھیجا اور آج وہی میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو یعنی فوجی قیادت کو، جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور ان پر سنگین الزامات بھی عائد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو اسی حوالے سے دلچسپ نقطہ بتائیں کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا، یعنی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کی ایکسٹینشن کر دی گئی تھی، لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا کر پھنس گیا اور جب سابق چیف جسٹس نے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے اور ایک ایسے وقت میں جب یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایکسٹینشن نہ ہو پائے، تو پھر عدالتی فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ قومی اسمبلی میں اس ایکسٹینشن کے حوالے سے جو قانون سازی ہونی ہے اس میں نون لیگ جو ہے وہ اس قانون سازی کی حمایت کرے گی۔ اب اس وقت بھی ان حکومتی رہنماؤں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ نون لیگ اس ایکسٹینشن کی جو حمایت کرنے جا رہی ہے اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی پورے تناظر میں وہ لندن والا بہت ہی معروف جو اجلاس ہے وہ اجلاس ہوا جس میں میاں نواز شریف نے اپنے تمام رہنماؤں سے، نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان سے حلف لیا کہ آج وہ جو ان کو ہدایات دے رہے ہیں یہ ہدایات
کے متعلق بات جو ہے وہ باہر نہیں نکلنی چاہیے، اور وہ ہدایت یہ تھی کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت میں ووٹ ڈالا جائے۔ یعنی میاں نواز شریف نے اپنے بیانیے سے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا، اور اس یو ٹرن کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خواجہ آصف جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کے درمیان ایک ڈیل کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں خواجہ آصف کے مطابق کچھ یقین دہانیاں بھی کروائی گئی تھیں۔ تو اس وقت بھی وہ وزیر اعظم عمران خان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک جوائنٹ سیشن بلا کے، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایک جوائنٹ سیشن بلا کے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے لیے جو قانون سازی درکار تھی وہ ووٹس جو ہیں وہ جوائنٹ سیشن میں حاصل کر لیں گے، کیونکہ سینٹ میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی اکثریت نہیں تھی، لیکن انہیں یقین تھا کہ جوائنٹ سیشن میں، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوگا، اس میں وہ جو فگر چاہیے تو وہ فگر وہ اچیو کر لیں گے اس قانون سازی کو پاس کروانے کے لیے۔ لیکن ان دنوں میں بہت جلدی نون لیگ نے حمایت کا اعلان کیا اس قانون سازی کا، اور وزیر اعظم عمران خان کا وہ خدشہ بھی اس وقت درست ثابت ہوا جب محمد زبیر جو ہیں وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، اور اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایکسٹینشن کی حمایت کی ہوئی تھی نون لیگ نے، تو ان کی توقع تھی کہ اس ایکسٹینشن کے بعد، اس ایکسٹینشن کی حمایت کے بعد مسلم لیگ نون کو جو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ ریلیف نہیں ملا۔ اب اس پورے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ جو پیغام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دیا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ پیغام ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب محمد علی درانی پہلے ایکٹیو ہوئے، اور حکومت نے بڑے واضح طور پر کہا کہ محمد علی درانی جو ہیں وہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کے لیے جو ایکٹیو ہوئے ہیں وہ حکومت کے کہنے پر نہیں ہوئے، اور محمد علی درانی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے۔ محمد علی درانی سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں وزیر اطلاعات بھی رہے۔ اس کے بعد دو اور بہت دلچسپ واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ شہباز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ قریبی لوگ ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ملاقات کی، اور پھر وزیر اعظم کے تحفظات کے باوجود، وزیر اعظم کے خدشات کے باوجود شاہد خاقان عباسی کا نام ای سی ایل سے نکالنا پڑ گیا۔ اب وزیر اعظم کے اس معاملے پر تحفظات تھے، اور ایک مرتبہ پھر اگر تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ تحفظات بالکل درست ثابت ہوئے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ امریکہ تو گئے اپنی ہمشیرہ کی عیادت کے لیے، لیکن اصل میں ان کا جو پلان تھا وہ لندن جانے کا تھا، اور وزیر اعظم کا خدشہ درست ثابت ہوا کہ وہ ایک پیغام لے کے لندن پہنچ گئے میاں نواز شریف کے لیے۔ اب ایک ایسی صورتحال میں جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، پی ڈی ایم دھرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جی ایچ کیو پر دھرنا ہوگا، میاں نواز شریف دباؤ بڑھا رہے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان کو یہ جو رابطے ہو رہے ہیں بیک ڈور، ان کے حوالے سے بھی ان کے پاس کچھ اطلاعات ہیں، تو اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بہت ہی اہم نوعیت کا پیغام دیا ہے، اور اس پیغام کے لیے وہ بار بار پہلے بھی پرویز مشرف کا ذکر کرتے رہے ہیں، اور اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر صحافیوں سے اور جو سوشل میڈیا سے وابستہ صحافی ہیں ان سے بات چیت میں جو ان کی تازہ ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے پرویز مشرف کا حوالہ دیا ہے، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ پرویز مشرف نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو این آر او دے کر ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، اور ان کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم مجھے تو بالکل بلیک میل نہیں کر سکتی، میں ان کے سامنے بالکل نہیں جھکوں گا، لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر دباؤ ڈالیں، جنرل فیض حمید پر دباؤ ڈالیں، اور اس دباؤ کے نتیجے میں فوج جو ہے وہ مجھے کہے کہ میں ان کو کچھ سپیس دے دوں اور ایک نیشنل ڈائیلاگ کا ایک سلسلہ شروع ہو۔ اور ظاہر ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں، اور اگر وہ تحفظات دور کیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مقدمات ان کے اوپر قائم ہیں ان میں بھی ان کو ریلیف ملے گا، اور اس میں ان کو سپیس بھی دینی پڑے گی۔ تو وزیر اعظم کا تاثر یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ جو جی ایچ کیو پر دھرنوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ جو فوجی قیادت پر تنقید کی جا رہی ہے اور اس پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود
وہ کسی بھی حوالے سے بیک ڈور رابطے یعنی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ بیک ڈور رابطے نہ کرے اور کسی قسم کی پیغام رسانی نہ کرے اور کسی قسم کی کوئی یقین دہانی نہ کروائے، صرف اس وجہ سے کہ نون لیگ جو ہے وہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ اپنا جو ایک جارحانہ پالیسی ہے اس کو روک دیں، یعنی اس جارحانہ پالیسی کو رکوانے کے بدلے کوئی بیک ڈور رابطے نہ کیے جائیں اور کسی قسم کی ان کے ساتھ ڈیل نہ کی جائے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بہت اہم بات یہ بھی کی کہ میں تو ان کو این آر او نہیں دوں گا، لیکن کسی نے بھی ان کو این آر او دیا تو یہ قوم کے ساتھ ایک غداری ہوگی اور قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اب وہ یہ باتیں تو صحافیوں سے کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے اندر پیغام ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ اس وقت دو ہی ایسی قوتیں ہیں جو اگر این آر او دینے کی بات کی جائے تو وہ این آر او دے سکتی ہیں۔ ایک وزیر اعظم عمران خان، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا، اور دوسری اسٹیبلشمنٹ، اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے جو طاقتور قوت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے، اور اس قسم کی اگر کوئی ڈیلز ہوں تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے۔ اس لیے وزیر اعظم کا جنرل باجوہ کو یہ پیغام ہے کہ آپ جو ہیں یہ بیک ڈور رابطے وغیرہ جو ہیں اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیش رفت نہیں ہونی چاہیے، اور اپوزیشن کو اس بنیاد پر یعنی ان کی تنقید کی بنیاد پر کوئی ریلیف نہیں دیا جانا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔